بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ قرآن اور اہل بیت کا وسیلہ اگر انسان کے ساتھ ساتھ رہے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس نے قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، نہ تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے اہل بیت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا نہ ہی وہ کامیاب، بلکہ شاید غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ جو اہل بیت کے بغیر قرآن کو لے کے سمجھتا ہے کہ صاحب قرآن ہو گیا، غلط فہمی کا شکار وہ بھی ہو گیا۔ جو قرآن کو چھوڑ کر دامن اہل بیت کو تھام کر سمجھتا ہے کہ وہ اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو گیا۔ دونوں گروہوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان نہ کل غلط تھا نہ آج غلط ہے، یہ تو آپ کا فرمان ہے، لن یفترقا، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ غور کیجئے، جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن جمع کر رہے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ نے جمع فرمایا تھا، جمع قرآن کی پوری بحث الگ موضوع، کبھی اس پر الگ سے بات کریں گے علوم قرآن کی بحث میں کہ تدوین قرآن، جمع قرآن کیا ہے، علوم قرآن میں کون کون سے علوم آتے ہیں، تفسیر قرآن کی شرائط اور اصول کیا، وہ الگ موضوعات ہیں۔ فی الحال تدوین قرآن پر آیا ہر ایک شخص سے غیر معصوم کو صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کو جمع کر سکے؟ کیا جمع کرنے والوں نے جمع کرنے میں کوتاہی کی کہ نہیں کی؟ خدا کا بڑا احسان کہ اگر آل محمد کے اہل بیت، آل محمد کے امام مطمئن نہ کر دیتے تو قرآن پر عقیدہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اسی قرآن کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو جمع کیا گیا غیر معصوم کے ہاتھ کا ہے، معصوم نے اسے اسی طریقے سے قبول کرنے پر ذمہ داری عطا فرما دی ہے، ورنہ بھلا اس میں تحریف ممکن ہی نہیں۔ تو تحریف کا مطلب تبدیلی، کمی یا زیادتی۔ لیکن جب مولا نے قرآن جمع کیا تھا تو کیا وہ قرآن آپ نے پیش نہیں کیا؟ جی بالکل پیش کیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو 3 دفعہ دروازے سیدہ پر آنے والوں نے آ کے مطالبہ بیعت کیا تھا کہ گھر میں جو افراد ہیں وہ سب کے سب بیعت کے لیے مسجد میں آ جائیں، اور امام علیہ السلام کی طرف سے سید کونین نے ایک مرتبہ جناب اما فضہ نے آ کر یہ جواب دیا تھا کہ امیر المومنین قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہیں، اور آپ نے اپنے سر پر اپنی آبا ڈالی ہوئی ہے اور یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لیں گے تب تک اپنے سر سے آبا نہ ہٹائیں گے۔ تو کہنے والے نے کیا کیا؟ چھوڑ دیجئے۔ فضہ سے کیا کہا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا کہا؟ الگ موضوعات۔ لیکن یہ جمع کیا ہوا قرآن لے کر امام پہنچے تھے حکومت کے پاس، اور حکومت کے افراد سے کہا تھا میں نے قرآن جمع کیا ہے۔ اب قرآن کس شکل میں جمع، وہ الگ موضوع ہے۔ آیا کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن تھا، یا چمڑے پر لکھا ہوا قرآن تھا، یا پتوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، یا پتھر کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا قرآن تھا؟ لیکن قرآن جمع کیا 2 طریقے سے، ایک حکومت کی طرف سے اور ایک مولا نے خود اپنی طرف سے۔ جب قرآن لے کر پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن جمع کیا، تو جواب دیا اہل اقتدار نے کہ ہمیں آپ کا جمع کیا ہوا قرآن نہیں چاہیے، آپ لے جائیے۔ کتنا آسانی سے کہہ دیا جملہ، قرآن جمع کرنا آسان کام تھا کوئی؟ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام واپس جانے کے لیے آمادہ ہوئے، پتہ نہیں کیا سوچ کر اہل اقتدار نے جملہ کہا کہ اچھا اگر لے آئے ہیں تو لائیے، دے دیجئے، ہمیں دیجئے اور آپ جائیے۔
امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن تمہیں دے کے خود چلا جاؤں. اگر قرآن لوگے تو مجھے بھی قبول کرنا پڑے گا. اس کا مطلب آج جو افراد سمجھتے ہیں کہ وہ اہل قرآن ہیں اور ان کے پاس مولائے کائنات کا دامن نہیں ہے تو وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتے. اور آج جو کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کے ماننے والے قرآن سے دور ہیں تو مولائے کائنات کے ماننے والے وہ نہیں ہو سکتے. خوش خیالی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی.